رپلائی آیا تو خولا نے پڑھا، جی میں تو نہیں دے سکتا اسٹوڈنٹس، مگر لنکڈن پر آپ کی ایڈس چلوا سکتا ہوں جس سے آپ کو اسٹوڈنٹس مل جائیں گے، مگر فائور پر اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے۔ خولا نے رپلائی دیا، چلے میں اکاؤنٹ بنا لوں پھر آپ سے ایڈس چلواؤں گی، اور ایڈس کی پیمنٹ کیا ہوگی پلیز وہ بتا دیں۔ رپلائی دیا، ایڈز اگر ایک دن رن کروائیں گی تو 2000 ہے، اور میں آپ سے اپنا کمیشن نہیں لوں گا۔ اوکے جزاک اللہ، خولا نے رپلائی دیا۔ خولا نے بہت مشکل سے میٹرک پڑھا تھا، اب بس وہ گھر کا کام ہی کرتی تھی۔ سارا دن وہ کوشش کر رہی تھی کہ اگر گھر بیٹھے کمانے لگ جائے تو کم سے کم اپنی ضروریات تو پوری کر سکے گی، اور آن لائن قرآن ٹیچنگ ہی بیسٹ آپشن تھا، کیونکہ خولا بہت خوبصورت تلاوت کرتی تھی تجوید سے قرآن پاک کی، اور گھر کے پاس ہی مدرسے میں فری ترجمہ تفسیر کر رہی تھی، وہ بھی بہت مشکل سے منایا تھا اس نے عارفہ کو، یہ کہہ کر کہ کوئی فیس نہیں ہے اور گھر کے کام میں بھی کوئی حرج نہیں آنے دوں گی۔ پھر خولا نے فائور ڈاؤن لوڈ کی اور اکاؤنٹ بنانے لگی، مگر سیٹنگ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یوٹیوب سے اکاؤنٹ کریٹ کرنے کی ویڈیوز نکالی، مگر پھر بھی سمجھ نہیں آئی، کیونکہ خولا کو موبائل لیے کچھ ٹائم ہی ہوا تھا اور وہ اتنا نہیں جانتی تھی موبائل کی سیٹنگز کے بارے میں۔ پھر اس نے میسج کیا سر اقبال کو، سر اکاؤنٹ کی سیٹنگ سمجھ نہیں آ رہی، کیسے بناؤں؟ اقبال صاحب نے رپلائی دیا کہ ویڈیو کال پر اسکرین شیئرنگ کرو، میں سمجھاتا ہوں۔ خولا پہلے ہی ٹینشن میں تھی کہ کیسے بنائے فائور اکاؤنٹ، اوپر سے میسج پڑھ کر تو اس کے ہوش ہی اڑ گئے، اب کیا کرے، دماغ معاف ہو رہا تھا۔ پھر اس نے ہمت کی اور دوسرے کمرے میں جا کر ڈور لاک کیا، پھر کیمرہ چھت کی طرف کر کے ویڈیو کال پر کلک کیا، مگر ڈر کر پھر فوراً کاٹ دی۔ اقبال کو سمجھ آ رہی تھی کہ وہ حیا کی وجہ سے نہیں کر پا رہی، تو میسج ٹائپ کیا، آپ کیمرے پر ہاتھ رکھو، پھر ویڈیو کال پر کلک کرو اور اسکرین شیئرنگ کر دو، خود ہی کیمرہ آف ہو جائے گا۔ خولا نے میسج پڑھا تو کچھ تسلی ہوئی، پھر ایسا ہی کیا، مگر سر کی آواز سن کر حیا سے خولا کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ اقبال نے کہا، کروم اوپن کرو، پھر fiverr.com کو اوپن کرو، اپنی پروفائل پر کلک کرو۔ یوں وہ بھی سمجھا ہی رہا تھا کہ عارفہ نے اچانک دروازہ کھولا اور اقبال کی آواز سن لی۔ خولا نے لاک تو لگایا تھا مگر ڈور لاک نہیں ہوا تھا، اور عارفہ نے آواز سنتے ہی موبائل کھینچ کر رکھا اور چلانا شروع کر دیا، اوئے منحوس ماری، کیا گل کھلا رہی ہے تو؟ مجھے پتا تھا، میں کہتی تھی تیرے باپ کو اسے موبائل نہ لے کر دو، شرم حیا اس میں ہے نہیں، ہمارا ناک کٹوا کے رکھ دے گی۔ عارفہ نے کھینچ کر تھپڑ مارا، خولا خاموش ہی رہی۔ عارفہ نے پھر چلانا شروع کر دیا، بلا اپنے یار کو اور دفع ہو جا اس گھر سے، آنے دے تیرے باپ کو، منحوس نہ ہو تو میں کہتی ہوں اسے نکالو، اس کو تو یہاں سے میرے بچوں پر نحوست ڈال دے گی۔ پھر دروازہ لاک کر کے چلی گئی۔ خولا وہیں زمین پر بیٹھ گئی، آنسو ٹپ ٹپ کر کے زمین پر گر رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کوئی صفائی دینے کا فائدہ نہیں تھا، وہ اسی طاق میں رہتی تھی کہ کب وہ اسے گھر سے نکال دیں گی۔ پھر اچانک موبائل سے آواز آئی، میں بھیجوں اپنی ماما کو؟ دراصل کال نہیں کٹی تھی اور دوسری طرف بیٹھے اقبال نے سب سن لیا تھا۔ وہ بہت چونک گیا تھا اور خولا نے کوئی صفائی بھی نہیں دی، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ خولا نے جلدی سے کال کاٹی، پھر میسج ٹائپ کیا، معذرت آپ کو یہ سب سنانے کے لیے، آپ کی ہیلپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اقبال نے میسج پڑھتے ہی رپلائی دیا، آپ پلیز میری ماما کو آنے دیں، وہ آپ کی والدہ سے سب ایکسپلین کر جائیں گی، یوں خاموش رہنے سے تو پرابلمز حل نہیں ہوں گی نا۔ خولا نے لکھا، کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ میری سوتیلی ماں ہے، مجھے ناپسند کرتی ہے، اب نہ جانے کیا ہوگا۔ پھر بھی اقبال نے ایڈریس پوچھا، اپنی والدہ سے سارا مسئلہ بیان کیا۔ ختیجہ بہت نرم دل کی مالک تھیں، فوراً مان گئی۔ ختیجہ جب گھر آئیں وضاحت کی سارے مسئلے کی، مگر شریف خان تو کچھ سننے کو ہی تیار نہیں تھے۔
عارفہ نے ان کے خوب کان بھر رکھے تھے۔ شریف خان نے نفرت سے ختیجہ سے کہا، میں اب اور اس کو اس گھر میں نہیں برداشت کر سکتا۔ اس نے مجھے کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا، میری ناک کٹوا دی ہے اس سے۔ اب میں کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ آپ اپنے بیٹے کو بلائیں اور نکاح کر کے اسے لے جائیں۔ ختیجہ فک ہو کر رہ گئی ان کی بے حسی دیکھ کر۔ انہیں بہت ترس آ رہا تھا خولا پر، جیسے ان سب کو بس کوئی موقع ہی تو چاہیے تھا اس سے جان چھڑوانے کا۔ آڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔